کے ساتھ ہمیں محنت، دیانتداری اور کاوش کی طرح لے جا رہا ہے، یہ پاکستان کی ایک تاریخ مرتب کر رہا ہے۔ جناب والا، کراچی وہ شہر ہے جس کی حقیقت سے معاشی اور معاشرتی طور پر ہم قطعاً انکار نہیں کر سکتے۔ آج سرکولر ریلوے کا یہ تحفہ اور اس کے ساتھ 7 اور دوسرے چھوٹے اور بڑے منصوبے، جس کا پس منظر اگر پاکستان ریلوے کا مورخ آپ کی تاریخ کو لکھے گا تو اس انداز سے لکھے گا کہ اس منصوبے کی ڈائریکٹیوز پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے دی اور اس عظیم معاشی اور معاشرتی شہر کے باسیوں کو 21ویں صدی کی ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کا شرف پرائم منسٹر عمران خان کو ملا، اور اس کے پس منظر میں اس کی ٹیم اسد عمر کو اس کی وزارت، علی زیدی اور اس کی وزارت کے ساتھ سندھ حکومت، FWO اور ہمارے آفتاب صدیقی سمر خان جیسے بے شمار لوگوں کی قربانیاں اس اور دوسرے پروجیکٹ کے کارخانے نمایاں میں نمودار نظر آئیں گی۔ سر، کراچی وہ شہر تھا پرائم منسٹر جس کے اندر 1971 سے لے کر 1978 تک 7 سال میں اس شہر میں رہائش پذیر تھا۔ اس شہر میں پڑھا، گولڈ میڈلسٹ لیا، وکالت کی، اور مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ جب میں سندھ مسلم لا کالج سے اپنے دائیں طرف مڑتا تھا، تھوڑا پیدل سفر کرنے کے بعد اگر ہمارے جیب میں پیسے ہوتے تھے، جوانی کا وقت تھا، بھوک تھی، اس بے سر و سامانی میں اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو بنس روڈ کے اوپر لسی اور ربڑی ہم کھا کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ پھر اگر ہمارے جیب کے اندر کچھ اور سکے ہوتے تو 4 آنے دے کر ہم اس ٹرام کے اوپر بیٹھ کر اس شہر کی سب سے بڑی تاریخی مقام، تاریخی ورثہ ایمپریس مارکیٹ پر جا کر پہنچتے تھے۔ اس واقعے کو 40 سال گزر گئے۔ بدقسمتی سے کراچی ترقی کرنے کی بجائے کچرا کنڈی بن گیا۔ پرائم منسٹر، آپ نے مجھے 9 مہینے پہلے جب یہ قلمدان سونپا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اندر پیشن ہے، آپ کر سکو گے، اس کی آپ بیتی بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 1966 کے اندر میں نے 3rd ایئر کے اندر اسٹوڈنٹ کا ایک وفد بیرون ملک جا رہا تھا، جس میں ہم پاکستان ریلوے کے ذریعے ایران میں داخل ہوئے، ایران سے ٹرکی ریلوے میں گئے، وہاں سے یوگوسلاویا، اس وقت چیکوسلاویکیا، جرمنی اور اس کے بعد آسٹریا۔ یقین کریں کہ اس وقت 1966 کے اندر پاکستان ریلوے کا انفراسٹرکچر، اس کی کوچز ایران اور ترکی سے بہتر تھی۔ آج حالت ہی بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے یہ منصب سنبھالتے ہی سب سے پہلا جو مشکل کام کیا وہ یہ تھا سب سے
سب سے پہلا جو مشکل کام تھا وہ یہ کیا کہ میں نے اپنی پرفارمنس کا ایجنڈا اپنے افسروں کے سامنے، اور وہ ایجنڈا کیا تھا کہ 1 سال کے اندر پاکستان ریلوے جس طریقے سے دوسرے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں تباہ حال ہیں، اسی طریقے سے ریلوے بھی ان میں سے ایک ہے کہ ہم نے اس کو منافع بخش ادارہ بنانا ہے۔ پرائم منسٹر آج آپ کو میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چند مہینے کے اندر پاکستان کا یہ ادارہ جو 50 سال سے باقاعدہ نقصان کے اندر جا رہا ہے، وہ منافع بخش ادارہ خدا کے فضل سے ریلوے کے افسران اور مزدوروں کی ہمت کی وجہ سے بنے گا۔ اگر آپ لی کوان یو کی بک پڑھیں، دی سنگاپور سٹوری، اگر آپ مہاتیر محمد کی بک اے ڈاکٹر ان دی ہاؤس پڑھیں، اگر آپ نیلسن منڈیلا کی کتاب اے لانگ واک ٹو فریڈم پڑھیں، اور پھر اگر آج آپ عمران خان کو سنیں تو ان سارے عالمی لیڈرز کے اندر ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اصلاحات کی طرف جاؤ گے تو ایک چھوٹا جیسا طبقہ ہمیشہ آپ کے راستے کو روکے گا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس چھوٹے جیسے طبقے کو کنٹین کرنا پاکستان ریلوے کے مزدور اور ان کے افسروں کی کاوشوں سے ناکامی کی طرف وہ جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہار تا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، اور آپ نے یہ سکھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 50 سال سے جو ریلوے نقصان کی طرف آ رہا تھا، چند مہینے میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ سوائے پینشن کے 1,35,000 پینشنر کے علاوہ جو رننگ بزنس ہے جو 50 سال سے نقصان میں تھا، چند مہینے میں پاکستان کا یہ ادارہ منافع بخش ادارہ خدا کے فضل سے آپ کے سامنے آئے گا۔ آخر میں آپ کی کراچی کی ٹیم اور ان کے سرخیل گورنر سندھ اسد عمر، علی زیدی، رزاق داؤد، شوکت ترین، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آصف صدیقی، سمر خان، اور پھر خاص کر فواد چودھری صاحب کو یہاں پہ آنے پہ، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری ہیڈ لائن KCR کی زبردست لگے گی۔ میں سارے MNAs، سارے MPAs، سیاسی اور سماجی شخصیات جو کراچی کی ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم نے کراچی کے شہر کی روشنیوں کو دوبارہ 1970 کی دہائی کے اندر لے کے جانا ہے تو یہ اور اس کے پاکستان ریلوے کے دوسرے بہترین منصوبے جن کے اوپر گراؤنڈ پہ اس وقت ورک شروع ہو چکا ہے، میں سیکرٹری پاکستان ریلوے کو اور ان کی ساری ٹیم اور افسران کو اور مزدوروں کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ہمت اور انتھک کوشش کی وجہ سے یہ روشنیوں کا شہر خدا کے فضل سے اس ٹرانسفارمیشن پلان کے مطابق جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، دوبارہ اپنی حیثیت کو حاصل کرے گا اس ریجن کے اندر۔ پاکستان پائندہ باد۔